جن میں نکاح مسنون کسے کہتے ہیں وہ نکاح جو ولی کی سرپرستی میں عمر بھر رفاقت نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو نکاح مسنون کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے نکاح ہیں وہ سارے اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیے ہیں، اور ایک عورت کا ایک سے زائد مردوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے ایک ہی وقت میں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ دورہ جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے۔ پہلا نکاح کہ ایک بندہ اپنے کسی رشتہ دار عورت کو نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا حق ماہر مقرر کر کے اس کی ولی کی اجازت کے ساتھ اس سے نکاح کر لیتا، اور یہ آج بھی ہے اور یہ جائز ہے۔ اور دوسرا وہ نکاح کہ جب عورت مخصوص ایام سے فارغ ہوتی تھی، اس کا خامد اس کو کہتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہادر ہے، خوبصورت ہے، جنگجو ہے، آپ نے اس کے پاس اس وقت تک رہنا ہے جب تک آپ حاملہ نہ ہو جاؤ، اور جب تک آپ کا حمل واضح نہ ہو جائے آپ نے اس بہادر آدمی کے ساتھ دن اور راتیں گزارنی ہیں، اور جب حمل واضح ہو جاتا تب اس مرد جو اس کا خامد جو ہوتا تھا وہ بھی ہم بستری کرتا، اور وہ لوگ اس لیے کرتے تھے تاکہ ہماری اولاد خوبصورت ہو۔ اور تیسرا نکاح جو دورہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ 10 سے کم مرد جو ہے وہ ایک ہی عورت کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے، اور جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی ان تمام مردوں کو بلاتی کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے، اور وہ سارے مرد حاضر ہوتے، کوئی بھی نکاح نہ کرتا، وہ سارے آتے، اور پھر وہ عورت کہتی، جس عورت کی طرف مرد کی طرف اشارہ کرتی کہ یہ آپ کا بچہ ہے، اس کو بچہ اپنانا پڑتا، قانونی طور پہ بچہ اس کا ہو جاتا تھا۔ اور چوتھا نکاح ایک سے زائد اور کئی لوگ جو ہیں وہ آ کے عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے۔ عورتیں جو ہوتی تھی وہ اپنے گھروں کے اوپر ایک جھنڈا لہرایا کرتی تھی جو توار پہن ہوا کرتی تھی، اور بدکار عورتیں ہوا کرتی تھی وہ جھنڈا لہراتی تھی، مرد آتے تھے جس کا دل کرتا وہ ہم بستری کرتا، اور جب اس کو حاملہ وہ ہو جاتی، بچہ پیدا ہونے والا ہو جاتا، جب وہ بچہ پیدا کر دیتی ان تمام مردوں کو بلاتی کہ یہ بچہ آپ کا ہے۔ پھر اگر وہ نہ مانتے تو پھر نجومی کے پاس لے جاتے تھے، نجومی جو ہے وہ اپنے علم کے ذریعے بتاتا کہ یہ بچہ فلاں شخص کا ہے، پھر وہ شخص کو وہ بچہ اپنانا پڑتا۔ اسلام نے اس کو بھی حرام کر دیا، اور اسلام نے باقی ایک ہی نکاح رکھا جس کو مسنون کہا جاتا ہے، جو ولی کی اجازت بغیر نہیں ہوتا۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ باپ کو، بھائی کو، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی اپنی بہن کا نکاح کرے، اگر بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، چاچا اپنی بھتیجی کا نکاح کرے، ماموں کا جو قریبی رشتہ دار ہے ان کی اجازت کا بغیر نکاح نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ولی ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے۔ اور باقی جتنے باطل نکاح تھے، جتنے بدکاری کے خفیہ رستے تھے، اسلام نے تمام کے تمام رستوں کو بند کر دیا، اور عورت کو وہ مقام دیا جس مقام کی وہ حقدار تھی اور جس مقام کی وہ مستحق تھی، عورت کو وہ آزادی دی جس آزادی کی وہ مستحق تھی، اور عورت کے عظمت کو بلند کیا، مقام کو بلند کیا، لوگوں کو بتلا دیا کہ عورت ہے یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ عورت ہے کہ جس کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا، یہ تو وہ عورت ہے کہ جس کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محدثین کو پیدا کیا، یہ تو وہ عورت ہے کہ جس کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء کو پیدا کیا،
یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے سارے باطل نکاحوں کو، تمام بدکاری رستوں کو، خفیہ رستوں کو اسلام نے بند کر دیا اور وہاں ایک ہی رستہ کھولا۔ وہ رستہ یہ ہے کہ جو نکاح مسنون ہے۔ اور نکاح شگار کسے کہتے ہیں؟ وٹا سٹا، کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آگے سے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے گا، یا میں اپنا رشتہ اس لیے کر رہا ہوں اس کو بدلے میں بھی رشتہ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شگار سے منع فرمایا ہے۔ اور آج دیکھیں جتنی معاشرے میں یہ بد امنی ہے، خاندانوں میں لڑائی ہے، جو قریبی رشتے دار ٹوٹ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کہ جو وٹا سٹا کرتے ہیں وہ ایک ہی بیٹی کو طلاق دیتا ہے، وہ آگے سے اس کی بیٹی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور نکاح حلالہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بندہ اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، پھر اگر اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کا نکاح کسی ایسے شخص سے کروا دیتا ہے اس شرط پہ کہ تو ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد اس کو طلاق دے دے گا۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اور حلالے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرانے والا 2 لعنتی ہیں۔ اور نکاح موطا کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ربیع بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا تھا۔ نکاح موطا کہتے ہیں کہ بندہ کسی عورت کے ساتھ اس کو حق مہر دے کے 1 ہفتے کے لیے نکاح کر لے، 1 مہینے کے لیے نکاح کر لے، 2 مہینے کے لیے نکاح کر لے، اس کے بعد اس کو طلاق دے دے، یہ پہلے جائز تھا۔ اور فتح مکہ سے پہلے یہ جائز تھا۔ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، جب مکہ کو فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نے پہلے تمہیں اجازت دی تھی، پہلے یہ جائز تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک حرام قرار دے دیا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس طلاق شدہ عورتیں ہیں جنہوں نے اس نیت پہ نکاح کیا ہوا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد وہ انہیں طلاقیں دے دیں گے، وہ عورتوں کو چھوڑ دو، جو کچھ آپ نے ان کو دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے یہ جائز تھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس قانون کو بڑی مضبوطی کے ساتھ منوایا تھا، پاس کیا تھا کہ جو رکھے گا وہ سزا ملے گی، اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل کروایا تھا۔ یہ ہے کہ اسلام نے بڑا ہی خوبصورت ہمیں ایک تعلیم دی ہے، ایک عورت کو مقام دیا ہے، اور عورت کو وہ مقام دیا ہے جو کسی بھی مذہب نے، دنیا کے کسی قانون نے نہیں دیا، وہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب